یتیم خانے کا عقبی لون سرسبز گھاس سے ڈھکا تھا۔ ایک طرف جھولے لگے تھے جن کے آگے پیچھے بہت سے بچے پھر رہے تھے، کچھ ٹولیوں کی صورت گھاس پہ بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک تنہا بینچ پہ وہ بیٹھی تھی، پہلے کی نسبت ذرا موٹی بچی جس کے گال خوش خوراکی سے مزید پھول گئے تھے۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں پہ کاپی رکھے صفحے پر قلم چلا رہی تھی۔ مسز ماریا نے دور سے اسے بیٹھے دیکھا تو گہری سانس بھری اور قریب آئی۔ اس کے ساتھ بینچ پہ جگہ سنبھالی تو دالیا نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور مسکرائی، پھر دوبارہ سر جھکا کے قلم چلانے لگی۔ لمبے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ کل مسز حلیمی نے بتایا کہ تم نیند میں ڈر گئی تھی، کوئی برا خواب دیکھا تھا تم نے؟ دالیا نے قلم صفحے پر رگڑتے سر ہلایا۔ مجھے یاد نہیں کیا دیکھا، مگر کچھ برا ہی تھا۔ کندھے ذرا سے اچکائے۔ ان چند ہفتوں میں وہ ٹوٹی پھوٹی زبان سیکھ گئی تھی اور اب بات سمجھ اور سمجھا لیتی تھی۔ مثلاً کیا؟ مسز ماریا محبت اور اپنائیت سے پوچھتے ہوئے اس کے بال نرمی سے پیچھے ہٹانے لگیں۔ اندھیرا سا تھا اور میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ شہزادی ظالم ہے، وہ گاؤں کو تباہ کری ہے۔ وہ خاکے میں سیاہ رنگ بھرتے ہوئے سادگی سے بولی، کون سی شہزادی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ پھر سے شانے اچکا دیے۔ تم بہت کھانے لگی ہو تالیا، اس لیے معدہ ڈسٹرب ہو جائے تو برے خواب آتے ہیں۔ اچھا دکھاؤ کیا بنایا تم نے؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے نرمی سے کاغذ لینا چاہا تو اس نے مسکرا کے کاغذ خود ہی آگے بڑھا دیا۔ مسز ماریا نے کاغذ چہرے کے سامنے لا کر دیکھا۔ اچھا ہے، لیکن تم بس ایک یہی چیز کیوں بناتی ہو؟ جزیرے کے اوپر پہاڑی، چاروں طرف سمندر اور پہاڑی کی چوٹی پر محل۔ بچی نے دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ گرا دیا اور شانے اچکا دیے۔ انہوں نے کاغذ سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ایسے محل میں رہو؟ تالیا کی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں چمکیں مگر گال سرخ ہوئے۔ قطرے خجالت، قطرے جوش سے اس نے سر ہلایا۔ مسز ماریا نے مسکرا کے اسے کاغذ واپس کر دیا۔ وہ جب واپس آفس آئیں تو ٹھٹک کے رکیں۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ماریا کی رنگت بدلی، جلدی سے دروازہ بھیڑا اور اندر آئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے مسز ماریا کو دیکھتے ہی آئی برو غصے سے بھینچ لیے۔ وہ سنال میری جان لے لے گا ماریا، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، وہ اس طرح سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھی۔ نو وارد پہ جمی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ماریا، وہ بریسلٹ اور وہ سکہ اور تم سے خرید کے جس سنار کو میں نے بیچا، وہ کب سے اپنے پیسے واپس مانگ رہے؟ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں چیزیں پگھل کے ہی نہیں دے رہی۔ وہ کوئی ملعون زیور ہے، جب سے اس نے خریدا ہے اس پہ آفتیں آ رہی ہیں، بہت پریشان ہے۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں پیسے خرچ کر چکی ہوں۔ انہوں نے فوراً ہاتھ چھلائے۔ نوارد نے غصے سے دانت کچکچائے۔ ماریا، اگر وہ مجھے اسی طرح تنگ کرتا رہا تو میرے پاس تم سے پیسے لے کر اسے واپس دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہو کہ وہ اسے آگے بیچ دے، وہ تیزی سے کہہ رہی تھی۔ آدمی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ ملعون چیز ہے ماریا، اسے ڈر ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور اب الٹا اس پہ غصہ ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں یہ تھا، تم اس سے احتیاط کرنا، کیا معلوم وہ بھی کسی زہر کے زیر اثر ہو۔ زہر زدہ، وہ اسے متنبہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ ان سے دور باہر بینچ پہ بیٹھی تالیا اب ایک نئے کورے کاغذ پر خاکہ بنا رہی تھی۔ ایک مختلف جزیرہ، ایک مختلف محل، یہ ستونوں والا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ تالیا، تالیا، اور دھمسی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اندھیرے میں جیسے کوئی دھیمی سی سرگوشی ہو جو نیند کے سحر کو توڑ دے۔ تکلیف کے باوجود اس نے بد دقت آنکھیں کھولی۔ دھندلا سا منظر دکھائی دیا۔ پنجرے میں اس کے سامنے کوئی بیٹھا تھا، ہیولا سا، قریب، اس کی طرف فکر مندی سے جھکا ہوا۔ تالیا، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ تصویر واضح ہوئی، وہ کوئی مرد تھا۔ شکل ابھی تک دھندلی تھی، گتلی سفید شرٹ، ماتھے پہ آگے کو گرے بال، چھوٹی آنکھیں اور آنکھوں میں فکر مندی۔ تم ٹھیک ہو تالیا؟ تشویش میں ڈوبی آواز۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس کی آواز تھی۔ شناسا، بہت شناسا۔ چوکھٹ میں وہ ہچکچاتی ہوئی 12 سالہ لڑکی کھڑی تھی۔ پہلے سے کافی موٹی ہو چکی تھی مگر بال اب بہت چھوٹے تھے۔ چہرے پہ تذبذب تھا۔ سامنے ایک آفس تھا جس میں فائلوں سے بھری اونچی الماریاں رکھی تھی۔ کرسی خالی تھی اور آفس کی مالکن، یتیم خانے کی کچن انچارج مسز اگنیس ایک الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ دستک پہ پلٹی اور ذرا کوفت سے اسے دیکھا۔
ہاں تالیہ، بولو کیسے آئیں؟ وہ ایک گال پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑستی اندر داخل ہوئی، پھر ہاتھ باہم مروڑتے ہوئے ہچکچا کے کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی میم۔ جلدی بولو، مجھے بہت کام کرنی ہے۔ وہ بیزاری سے کھڑے کھڑے بولی، وہ میم میں کھانا بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہر روز، کیا آپ مقدار بڑھا نہیں سکتی؟ وہ اب صاف بلے بول رہی تھی۔ نہیں اور کچھ؟ تالیہ نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ میم میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں کیا کروں؟ مجھے ساری رات بھوک سے نیند نہیں آتی۔ بھوک، نیند اور لالچ، جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہے، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اپنی بھوک کم کرنے پر دھیان دو۔ میم پہلے ٹھیک تھا کھانا، اب آپ لوگوں نے مقدار کم کر دی ہے۔ اور بات سنو تالیہ، وہ اسے گھور کے درستی سے بولی، جو مل رہے نا یہ بھی لوگوں کی خیرات سے مل رہے ہیں، اور خیرات پر پلنے والے نخرے نہیں کرتے۔ تالیہ کی آنکھوں سے قطرے ٹپ ٹپ گالوں پہ لڑکنے لگے۔ اب جاؤ، اوپر سے ہاتھ جھلا کے کہا تو وہ مڑ گئی۔ جاتے جاتے اس نے دیکھا میم اگنیس کی میز پہ خوبصورت ڈیزائنر بیگ رکھا تھا۔ میم کے جوتے بھی نہیں تھے، کلائی کی گھڑی بھی قیمتی لگ رہی تھی۔ یہ سب کھانے کی مقدار گھٹانے سے پہلے تو نہیں ہوا تھا؟ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتی وہ باہر نکل آئی۔ سامنے سے خاکروب، وائپر اور جھاڑو لیے چلا آ رہا تھا۔ یقیناً اس نے اب آفس کی صفائی کرنی تھی۔ اگلی صبح وہ ابھی بستر میں سو رہی تھی جب کسی نے زور سے اس کا لحاف کھینچا۔ تالیہ ہڑبڑا کے اٹھی، نیچے اترو۔ کمرے میں اتنے سارے لوگ، ان کے غصیلے چہرے اور نیند کی کیفیت میں چند لمحے ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ پھر حواس واپس آئے تو تیزی سے بنکر کی سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے اتری۔ میم اگنیس کمر پہ ہاتھ جمائے سرخ چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ میرے پیسے کہاں ہیں؟ انگارہ ہوتی ہوئی آنکھوں سے سوال کیا۔ جی؟ تالیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ڈرامے نہیں کرو، کل تم آئی تھی نا میرے آفس، میز پہ میرے بیگ میں نوٹوں کی گڈی رکھی تھی، وہ تمہارے جانے کے بعد غائب ہوئی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا۔ بری طرح کچلے جانے کا احساس اسے یوں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تالیہ چور نہیں ہے میم، تالیہ نے چوری نہیں کی۔ سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ لگا، وہ تیورا کے نیچے گری۔ اگنیس کے پیچھے کھڑی افسردہ سی مسز ماریا نے روکنا چاہا لیکن پھر ٹھہر گئی۔ وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ آفس پولیٹکس، اس کے سامان کی تلاشی لو، اور آج سے تالیہ کا ایک وقت کا کھانا بند جب تک یہ میرے پیسے واپس نہیں کرتی۔ اگنیس ہدایات دے رہی تھی اور وہ گال پہ ہاتھ رکھے صدمے سے نیچے گری پڑی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم پانی بہ رہا تھا اور نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پس منظر میں آوازیں آ رہی تھیں، اس کا سامان کھولنے کی، کچھ نہ ملنے کا اعتراف کرنے کی، مگر اگنیس کی چیخو پکار جاری تھی۔ تالیہ تم ٹھیک ہو؟ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس کو واپس کھینچ لائی تھی۔ اس کا جسم تیز دوڑتی سواری کے باعث جھول رہا تھا۔ بد دقت اس نے آنکھیں کھولیں اور پلکیں جھپکائیں۔ وہ سامنے بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے پلکیں سکوڑ کے دیکھا، اس کا چہرہ واضح ہوا۔ تھانکو؟ وہ ذرا سے اٹھ کے بیٹھی۔ وہ وون فاتح تھا اور وہ پنجرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے پنجرے کی سلاخوں سے سڑک کنارے دوڑتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ آواز بار بار پلٹ کے سنائی دیتی جسے وہ کنویں میں بول رہا ہو۔ شاید اس کے کان بج رہے تھے۔ اس نے سر کو ذرا سی جنبش دی۔ کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ پوچھنے لگا مگر اب اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ صرف لب ہلنے لگے۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس کی سماعت پہ چھانے لگی۔ تالیہ نہیں جانتی تھی کہ اس شور میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ایک لمبا سا برآمدہ تھا جس سے کئی کمروں کے دروازے باہر کھلتے تھے۔ شام کی اس پہر وہ خاموش پڑا تھا۔ دفعتاً ایک دروازہ کھلا اور یتیم خانے کا خاکروب باہر نکلتا دکھائی دیا۔ منہ میں کچھ چھپاتا وہ دروازہ بھیڑ کے آگے بڑھ گیا۔ دیوار کی اور سے تالیہ دھیرے سے نکلی۔ اس کے پھولے گال پر نیل کا واضح نشان تھا اور آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ۔ خاکروب اب بے پرواہ سا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے تک آئی۔ وہ مقفل نہیں تھا، وہ اناڑی چور تھا، لیکن اگر اتنا ہی ذہین ہوتا تو خاکروب تھوڑا ہی ہوتا۔ وہ تیزی سے اندر گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر بتی جلائی۔ سادہ کمرہ، الماری، صندوق۔ چند منٹوں میں کمرے کا حشر نشر ہو گیا۔
جو آخری چیز اس نے کھولی وہ تکیے کا غلاف تھا۔ اسے الٹایا تو نوٹوں کی گڈی زمین پہ آن گری۔ وہ تلخی سے مسکرائی اور گڈی اٹھائی۔ تو یہ تھی وہ رقم جس کے لیے اگنیس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ میرے بعد خاکروب آیا تھا، یہ واقعی اسی نے چرائی تھی۔ اس نے رقم لباس میں چھپائی، ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر اسے اسی طرح چھوڑ کے باہر نکل آئی۔ یہ اس کی پہلی چوری تھی، اور تھی تو وہ بھی اناڑی چور، مگر جانتی تھی خاکروب کبھی بھی گڈی نکالنے والے کا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نوٹوں کی گڈی چھپا دی اور پھر بستر پر آلتی پالتی کر کے بیٹھی سوچتی گئی کیا وہ یہ رقم اگنیس کو واپس کر دے، مگر پھر گال پہ ہاتھ رکھا تو کراہ نکلی۔ درد ابھی تک ہوتا تھا، سر نفرت سے ہلایا۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ اس کا کیا کرے؟ چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے وہ سوچتی رہی۔ اس رات جب میس میں کھانا لگا تو اس نے آہستہ آہستہ کھانا کھایا، یہاں تک کہ سب اٹھ گئے اور وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ نرملا دیوی جو وہاں کام کرتی تھی کوفت سے اس کی میز تک آئی۔ تم اٹھو گی یا نہیں؟ نرملا دیوی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے لجاجت سے بات شروع کی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ بتاؤ۔ وہ سننے رک گئی۔ تالیہ نے ایک طے شدہ نوٹ کپڑوں سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ نرملا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تالیہ، تم نے واقعی مسز اگنیس کے پیسے چرائے تھے؟ وہ جلدی سے بولی۔ اگر میں تمہیں روز پیسے دوں تو تم مجھے زیادہ کھانا دیا کرو گی، بہت زیادہ۔ نرملا نے ایک نظر نوٹ کو دیکھا اور چہرے پہ غصہ لے آئی۔ کیوں بھائی؟ میں کیوں کروں گی ایسا؟ بلکہ میں ابھی مسز اگنیس کو بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ کہ تالیہ نے آپ کے پیسے چرائے ہیں۔ سارا یتیم خانہ پہلے سے یہی سمجھتا ہے، لیکن اگر تم یہ پیسے رکھ لو تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ وہ جتنی تیزی سے بولی نرملا لاجواب ہو گئی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور نوٹ تھام لیا۔ اس نے تمہارے سر پہ مارا تھا کچھ شاید، کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ باتیں کے الفاظ اب کچھ کچھ سنائی دینے لگے تھے۔ گھوڑا گاڑی سر پر دوڑ رہی تھی اور وہ پنجرے کے کونے میں بیٹھی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، ویرانی اور خالی پن سے۔ ذہن اس کے الفاظ کو رجسٹر نہیں کر پا رہا تھا۔ سر میں درد ہے کیا؟ وہ فکر مندی بھری نرمی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ پنجرے کے باہر اب کھیت نیلے اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے، شاید مغرب پھیل رہی تھی۔ نرملا دیوی راہداری میں چلتی جا رہی تھی جب تالیہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ پہلے سے بڑی اور سنجیدہ نظر آتی تھی۔ قد نرملا کے برابر پہنچنے کو تھا، گال زیادہ پھول گئے تھے۔ راہداری کے وسط میں اس نے نرملا کو روکا تو وہ اکتائے ہوئے انداز میں رکی۔ کیا ہے؟ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ساڑی پہ جیبوں والا لمبا سویٹر پہنے وہ ایک تیز ترار عورت لگتی تھی۔ نرملا دیوی، میں نے تم سے چاول زیادہ مانگے تھے اور تم نے مجھے نہیں دیے، کیونکہ تم اب مجھے پیسے نہیں دے رہی۔ میرے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم جب بازار جاتی ہو ٹرپ کے ساتھ تو اپنے کپڑوں میں کتنے کیک اور چاکلیٹس چھپا کے واپس لاتی ہو۔ اگر تم فضول خرچی نہ کرتی تو اتنے سارے پیسے ختم نہ ہوتے۔ وہ ناک سکوڑ کے بولی۔ مگر اتنے ماہ تو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اب نہیں ہے تو کیا کروں؟ وہ وہاں سے ہوئی۔ تم چور ہو، چرا لو کسی سے، لیکن اگر پیسے نہیں دیے تو زیادہ کھانا نہیں دوں گی۔ وہ ہوں کہہ کے آگے بڑھی۔ تالیہ راستے میں کھڑی تھی، سو اس کو ایک ہاتھ سے تالیہ کو پرے دھکیلنا پڑا، اور اسی وقت تالیہ کا ہاتھ نرملا کے سویٹر میں گیا۔ نرملا چلتی گئی۔ تالیہ نے بند مٹھی کھولی، اندر چابی تھی۔ آخر میں چور ہوں نا؟ اس نے دکھ سے وہ چابی دیکھی۔ ان میں سے ایک میز کے فریج کی چابی تھی جو نرملا کی دسترس میں رہتی تھی۔ اگلی صبح چابی نرملا کی جیب میں واپس آ چکی تھی، مگر جب ناشتے کے لیے اس نے فریج کا دروازہ دیکھا تو اس کا لاک کھلا تھا اور لاک کے اندر چابی ٹوٹی ہوئی تھی۔ شاید کل جلدی میں فریج بند کرتے ہوئے چابی لاک کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اسے علم نہ ہو سکا ہو، مگر شکر کہ دروازہ لاک نہیں ہوا تھا، ورنہ یہاں سب اتنے سست تھے کوئی بھی لاک تبدیل کروانے کی ہمت نہ کرتا۔ اب وہ فریج کو لاک نہیں کر سکتی تھی مگر دروازہ کھول بند کر سکتی تھی۔ خیر ہے، کسی دن لاک بدلوا دوں گی۔ کون سا بچوں کو علم ہے کہ دروازہ اب لاک نہیں ہوگا اور وہ کچھ چرا لیں گے۔ اس نے بے پرواہی سے اندر سے دودھ نکالا اور دروازہ بند کر دیا، مگر ایک بچی کو علم تھا
کہ اب رات کو دبے پاؤں میس میں جا کر کھانا کہاں سے چرانا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز پھنسی پھنسی سی نکلی تھی. پتھریلی سڑک پہ دوڑتی گھوڑا گاڑی کو مسلسل جھٹکے آ رہے تھے. کھیت اب اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے. میں نہیں جانتا. انہوں نے گن پوائنٹ پہ. وہ رکا. تلوار تان کر ہمیں اندر بیٹھنے پر مجبور کیا اور پھر یہ تمہیں بھی لے آئی. تم بے ہوش تھی. اور ایڈم. اس نے نظریں گھمائی. دوسرے کونے میں ایڈم اکڑوں بیٹھا تھا. اسے خود کو دیکھتا پا کے سر کو خم دیا. بری خبر چاہیے تالیہ؟ میں ابھی تک زندہ ہوں. اس کی نظریں ایڈم کے ہاتھوں پہ چمک گئیں. وہ آگے کو اکٹھے تھے اور کلائیوں کے گرد رسی بندھی تھی. رسی اس کی گردن تک جاتی تھی اور پیروں میں بھی. وہ پوری طرح سے بندھا تھا. اس کے ہاتھ. وہ خواب کسی کیفیت میں بولی. کیوں بندھے ہیں؟ اب سارے پہ اندھیرا چھا رہا تھا. سڑک تاریک ہو رہی تھی. یتیم خانے کی پتھریلی عمارت اس ڈوبتی شام میں یوں کھڑی تھی کہ اس کے سائے لمبے ہو کے گھاس پہ گر رہے تھے. سورج کا نارنجی تار ڈوبنے کے قریب تھا. تالیہ ایک درخت سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کاپی رکھے قلم تیز تیز چلا رہی تھی. کاغذ پر ایک سیاہ سفید سا اسکیچ بھر رہا تھا. پہاڑی کی چوٹی پہ مخروطی چھت والا محل. دفعتاً بوٹ میں مقید 2 پیر اس کے سامنے آ رکے. ایسے سیاہ چمکدار بوٹ کہ ان میں چہرہ نظر آئے. اس نے چونک کے سر اٹھایا. وہ 2 پیس میں ملبوس ایک آدمی تھا جس کے سر پہ انگریزوں والا سیاہ ہیٹ تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے. صاف رنگت چینی نقوش دلکش مسکراہٹ اور ہاں کوٹ کی اوپری جیب میں اٹکا پیلا گلاب جو پہلی نظر میں ساری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتا تھا. اجنبی یہاں کم کم نظر آتے تھے. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. اس کی حیرت بھانپ کے نووارد نے ہیٹ اتارا اور سر جھکایا. کیسی ہو تم کم عمر لڑکی؟ وہ مسکرائی نہیں، بس سنجیدگی اور اچنبھے سے اس کو دیکھے گئی. بھورے بالوں والا وہ آدمی بہت سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا. عمر 40 سے اوپر ہوگی اور آنکھیں کسی کم عمر لڑکے جیسی جوان تھیں. تمہارے بال کس نے کاٹے ہیں ننھی لڑکی؟ وہ اس کے سامنے گھاس پہ کھڑا تھا. پیچھے سورج ڈوب رہا تھا. پتھریلے کلے کے سائے غائب ہو رہے تھے. تالیہ چپ رہی. اچھے نہیں کاٹے. اس نے ہیڈ دوبارہ سر پہ جما لیا. تالیہ نے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھوا. وہ پہلے کی طرح لمبے نہیں تھے بلکہ کانوں سے ذرا نیچے تک پاپ کٹ کی صورت آتے تھے. کہ تمہیں لمبے بال نہیں پسند؟ تالیہ نے سر جھکا لیا اور بولی تو آواز میں سادگی تھی. ہم یتیم ہیں اور ہم خیرات پہ پلتے ہیں. جتنے لمبے بال اتنا زیادہ شیمپو. یہاں سب کے بال چھوٹے ہوتے ہیں. اور تمہارے کپڑے؟ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی. ہمارے کپڑے کبھی درست سائز کے نہیں ہوتے. لوگ اچھے کپڑے اور کھلونے کبھی خیرات میں نہیں دیتے. انچے مسٹر. وہ رکی اور ہچکچا کے گردن اٹھائی. ذوالکفلی. وہ مسکرایا. اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں. ذوالکفلی. وہ مسحور سا توڑ توڑ کے دہرانے لگی جیسے اس ویران کھنڈر قلعے میں کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو. ہاں صرف ذوالکفلی. میں رائٹر ہوں اور یتیم خانے کی زندگی پہ ناول لکھ رہا ہوں. کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا. مسز ماریا نے مجھے یتیم خانے کے ان کوارٹرز میں رہنے کی اجازت دی تھی ہے. اس نے قلعے کے اوپری منزل کی طرف اشارہ کیا. وہاں ٹاور کی سب سے اونچی کھڑکی تھی لیکن یہاں کوئی ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتا. تم کرو گی؟ اس نے گردن اسبات میں ہلائی. لب مسکراہٹ میں ڈھلے. کل رات جب میں ادھر رہا تو وہ رکا. مس. وہ تیزی سے بولی. تالیہ بنت مراد. وہ مسکرایا. کیا سحر انگیز مسکراہٹ تھی اس کی. تالیہ. بلکہ مجھے کہنا چاہیے پتری تالیہ. شہزادی تالیہ. تالیہ کے گالوں پہ سرخی پھیلی. مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. ہاں تو میں کہہ رہا تھا پتری تالیہ. رات جب میں یہاں رہا تو چیخنے کی آوازیں آتی تھیں. ہر رات آتی ہیں. یتیم خانے میں کبھی خاموش راتیں نہیں گزرتی. انچے ذوالکفلی. مگر کل رات وہ لڑکا کیوں چیخ رہا تھا؟ کیونکہ جب بھی کوئی نیا شخص یتیم خانے میں آتا ہے اس کی نظریں ذوالکفلی کے چہرے پر بہت مان سے جم گئیں اور وہ ہم سے پیار سے بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا فوسٹر فادر بن جائے گا اور وہ ہمیں اس جگہ سے دور لے جائے گا. وہ ہمیں فیملی دے دے گا. اس نے بھی یہی سمجھا
لیکن وہ لوگ جب اس کو پسند کیے بغیر چلے گئے تو وہ ساری رات روتا رہا. ویری سیڈ. اس نے افسوس سے سر ہلایا. پھر نگاہ تالیہ کے کاغذ پہ پڑی تو قدرے چونکا. کیا بنا رہی ہو تم؟ اس نے کاغذ لیا تو وہ مسکرا دی. مجھے محل بنانا اچھا لگتا ہے مگر مجھے محل میں رہنا اچھا لگتا ہے. وہ بے ساختہ بولا تو وہ دونوں ہنس دیے. گلے کے اوپر شام کے سائے اب مزید گہرے ہو رہے تھے. اس کے ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ وہ تکلیف کے باعث گھٹا گھٹا سا بول پائی. سامنے بیٹھے فاتح نے گہری سانس لی. کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھاگ جائیں، اس لیے انہوں نے ہمیں باندھ دیا ہے. گھوڑا گاڑی پنجرا لاتے سڑک پہ سرپٹ دوڑ رہی تھی. ارد گرد کھیتوں پہ رات چھاتی جا رہی تھی. اس نے چونک کے دہرایا. حواس ذرا جا گئی. گردن جھکائی تو دیکھا گود میں رکھے اس کے اپنے ہاتھ بھی رسیوں میں بندھے تھے اور وہ رسی اس کی گردن تک آ کر اسے مقید کیے ہوئے تھی. پھر پیروں تک جاتی، پیر تک بندھے تھے. اس نے بدک کے ہاتھ اوپر کھینچے مگر رسیوں کی گرفت مضبوط تھی. ریلیکس چیتالیہ، ہم کوشش کر چکے ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دور بیٹھا دھندلا سا نظر آتا ایڈم بولا تھا. وہ سنے بغیر متحمل حواسوں کے ساتھ بار بار ہاتھ اوپر کھینچ رہی تھی. گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سماعتوں میں سور پھونکے جا رہی تھی. ملاقہ شہر میں واقع یتیم خانے کا پتھریلا قلعہ دھوپ میں کھڑا دہک رہا تھا. اندر ایک راہداری میں چند بچے چلتے جا رہے تھے. سب سے پیچھے وہ دونوں تھے، پیلے گلاب کو کوٹ کی اوپری جیب میں ٹکائے، سیاہ ہیٹ پہنے ذوالکفلی، اور اس کے ساتھ چلتی تالیہ. آج سب خوش کیوں ہیں پتری تالیہ؟ وہ سامنے چہکتے ہوئے بچوں کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا. سرخ سیبوں جیسے موٹے گالوں والی تالیہ مسکرا کے بتانے لگی. کیونکہ ملاقہ کے کسی امیر فیملی کے بچے کی آج سالگرہ ہے. جب امیر لوگوں کے بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے نا تو وہ یتیم خانے میں مٹھائی یا چاکلیٹ بھیجتے ہیں یا ایک وقت کے چاول وغیرہ. بہت مزہ آتا ہے. کاش امیر بچوں کی سالگرہ روز ہوا کریں تاکہ ہمیں ان کے مال سے کچھ حصہ ملتا رہا کرے. وہ آج سے بولی تو وہ راہداری کے درمیان رک گیا اور اس کی طرف گھوما. وہ بھی بے ساختہ ٹھہر گئی. ذوالکفلی گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. امیر لوگ بھی ہم جیسے ہوتے ہیں تالیہ، مگر وہ امیر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پیسہ لوٹتے ہیں. ان کی دولت اصل میں ہماری ہوتی ہے. وہ کیسے؟ تالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں.